بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر قال رأيت عن قدم سفلهما ويقول بسم الله والله أكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ماہ ذی الحجہ قربانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مسلمان سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم سنت کو یعنی قربانی کو زندہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر اللہ کے راستے میں جانوروں کی قربانی کی ہے. روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی کی ہے. اس سے قربانی کی مواظبت یعنی تسلسل ثابت ہوتا ہے. اس لیے حضرات علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ قربانی کرنا صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے. اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی صاحب استطاعت اور صاحب طاقت کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے انتہائی وعید فرمائی کہ استطاعت اور قوت کے باوجود بھی قربانی نہ کرنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن ہمارے مسلگاہ یعنی نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہ لائے. کتنی سخت وعید کی باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جس پر قربانی واجب ہے اس کو اپنے نماز عید میں شامل کرنے سے منع فرما رہے ہیں. مسلسل قربانی کرنا تسلسل کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت سے ثابت ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابی ابراہیم علیہ السلام کہ یہ قربانی آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم اللہ کی سنت ہے. صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول سنت تو ان کی ہوئی ہمارے لیے اس میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے. لہذا جو صاحب نصاب گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور جن پر قربانی واجب ہے وہ کسی بھی صورت میں قربانی کرنے سے پیچھے نہ ہٹے. حدیث مبارک مشکات شریف صفحہ نمبر 127 میں حدیث مبارک سیدنا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے.
کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بکبشین اقرنین دو سینگدار سیاہ و سفید دمبوں کی کبشین یہ دمبوں کو کہتے ہیں املحین اقرنین یعنی جو سیاہ اور سفید رنگ کے سینگدار دمبے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی اور فرمایا ذبحہما بیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دمبوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا وسما وکبرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا سما سے مراد بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی اور راوی حضرت فرماتے ہیں رأیتہ واضعا قدما صفائہما میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک اس جانور کے پہلو پہ رکھا تھا اور نبی علیہ السلام نے اس انداز سے اس کو ذبح کیا وَيَقُولُ اور نبی علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کو اس جانور کے پہلو پر رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر یہ حدیث مبارک ہے اب اس حدیث مبارک میں تین چیزوں کے حوالے سے ہمیں بات ملتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دمبوں کی قربانی کی لہذا کوئی شخص بھی اگر دمبوں کی قربانی کرے چاہے جس رنگ کا بھی ہو سیاہ رنگ کے ہو سفید رنگ کے ہو یا سیاہ دونوں مکس ہو یا اسی طرح سرخ رنگ کے ہو جس رنگ کے بھی ہو ان کی قربانی کرنا چاہیے دوسری بات اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کو اس جانور کے پہلو پہ رکھے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی انسان جانور کو ذبح کرے تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھے تاکہ جانور کی روح آسانی کے ساتھ نکلے حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ یہ اس لیے کیا کہ جانور کو حتی الامکان جتنا ہو سکے کم تکلیف دی جائے اور تیسرے نمبر پر اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ذبح نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی ہے لہذا جب قربانی کرنے والا کرے تو اسے چاہیے کہ دعا پڑھے اسے چاہیے کہ وہ دعا کا اہتمام کرے اس لیے کہ دعا مستحب عمل ہے اور دعا کون سی بننی چاہیے اس حدیث مبارک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا پڑھی ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر اگر واو کے ساتھ پڑھا جائے اگر بغیر واو کے پڑھا جائے یعنی بسم اللہ اکبر کے ساتھ یا بسم اللہ اکبر بغیر واو کے پڑھا جائے دونوں طریقے سے یہ دعا پڑھ کر کے جانور کو ذبح کرنا بالکل صحیح ہے اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ذبح اس دعا کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے انی وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من
المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بسم الله والله أكبر. اس کے بعد نبی علیہ السلام یہ الفاظ پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو ذبح کیا کرتے تھے. اور ایک روایت یہ دعا آتا ہے اللہم تقبلہ منی، یا اللہ اس قربانی کے جانور کو میری طرف سے اس طرح قبول کر دے جس طرح کہ تو نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ صلوات و تسلیم سے اپنے بارگاہ میں جانور کو قبول کیا تھا، اسی طرح میری طرف سے بھی جانور کو قبول کر لیجئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں اور اس سنت ابراہیمی کو اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں. اور دوسری بات اس بات کے اہتمام کریں کہ ہم قربانی بھی کریں اور قربانی بھی ہم شریعت کے مطابق کریں، اس طریقے کے مطابق کریں جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. کیونکہ اگر میری اور آپ کی زندگی اور میرے اور آپ کے اعمال اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اور اگر ہم اس طریقے سے ہٹ کر کے اپنے طریقے پر دین کے کوئی عمل کو کرے کوئی بھی عمل کریں گے کہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سیکھ سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.